نیت ہی کے باب میں ایک اور اہم بحث بھی ہوتی ہے کہ عمل مشوب کا کیا حکم ہے. ایک ہوتا ہے اخلاص. اخلاص کہتے ہیں کھوٹ سے کسی چیز کو، کسی ایسی چیز کو پاک کر دینا یا پاک رکھنا جس میں کھوٹ کا امکان ہو. کوئی بھی ایسی چیز جس میں کھوٹ کا امکان ہو، جب اسے کھوٹ سے بالکل صاف کر دیا جائے تو یوں کہا جاتا ہے اسے کھوٹ سے خالص کر دیا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹ سے ہم دودھ نکالتے ہیں، بطن سے، پیٹ سے تو نہیں، یعنی بطن سے، لبنا من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنن ایسا دودھ، خالصاً جو خالص ہے. کیا مطلب؟ دودھ خالص ہے گوبر اور خون کی آمیزش سے، یعنی ایسا خلوص ہے اس میں کہ نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت، نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو. سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو خالص کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا. اب عمل میں خلوص کیا ہوگا؟ عمل میں خلوص کا مطلب یہ ہوگا کہ عمل کو ریاکاری کے کھوٹ سے مکمل پاک کر لیا جائے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاص. عمل کو ریاکاری کے کھوٹ سے مکمل صاف کر لیا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل میں ریاکاری شامل ہوتی ہے. تو لہذا فقہاء نے اس کے بھی احکام بیان کیے ہیں کہ عمل میں اگر ریاکاری شامل ہو جائے تو شرعی حکم کیا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو جب عمل میں، کسی بھی عمل میں جب ریاکاری شامل ہوگی نا تو اس کے 3 قسمیں ہیں. ایسے عمل کو عمل مشوب کہا جاتا ہے جس میں شائبہ ہے کس کا؟ نیت کے، اخلاص کے علاوہ بھی کسی اور چیز کا، آخرت کے علاوہ بھی، اللہ کی رضا کے علاوہ بھی کچھ اس میں شامل ہو گیا ہے. تو 3 قسمیں ایسے عمل کی. ایک وہ عمل ہوتا ہے، بلکہ ہم یوں نہیں کہتے کہ پہلے ہم 3 قسمیں جنرلی بیان کرتے ہیں. ایک تو وہ قسم ہے نا جس میں اخلاص اور ریا دونوں کیا ہوں، ملی ہوئی، یہ تو ایک قسم ہے. اس کی پھر 3 قسمیں. ویسے ہر عمل کی 3 قسمیں نیت کے اعتبار سے. ایک خالصۃ لوجہ اللہ، ایک خالصۃ لوجہ الناس یا لوجہ الدنیا یا للدنیا. لوجہ الدنیا تو نہیں کہیں گے، للدنیا، یعنی ایک وہ عمل ہے جو خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے یا آخرت کے لیے. ایک وہ عمل ہے جو خالص کس کے لیے ہو؟ دنیا کے لیے. اور ایک وہ عمل ہے جس میں دین دنیا، یعنی آخرت اور دنیا دونوں شامل ہو. تو جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، 100% مقبول. کیا خیال ہے بھائی؟ اسماعیل بھائی، اسماعیل پلیز، شکریہ. جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مقبول. جو خالص دنیا کے لیے ہے مردود. اچھا، عمل سے کون سا عمل مراد ہے؟ اس کی یہ بھی بحث ابھی ہم کریں گے. جو خالص دنیا کے لیے وہ کیا ہے؟ مردود. اختلاف اس میں ہے کہ وہ عمل جو مشوب بالغیر ہے، شائبہ ہے اس میں ریا کا، مشوب بالریا. بعض دفعہ ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں دنیا کا تڑکا بھی لگا ہوا ہوتا ہے. یہی عمل دیکھ لو، اساتذہ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں لیکن وظائف بھی ملتے ہیں، ظاہر ہے. تو نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اس ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی مہینے کے بعد وظیفہ ملے گا جس سے گھر باہر چلے گا، نہیں ملے گا تو بیچارے روڈ پہ آ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ قاری حضرات پڑھاتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وظیفہ. جہاد کرتے ہیں، مال غنیمت کا بھی نیت ہوتی ہے کہ وہ بھی لیں گے ہم. کیا خیال ہے؟ چھڑیں گے تھوڑی جو بھی مجاہدین ہیں. فتح اور نصرت، جو لوگ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو بہت سے لوگ کے دل میں صرف اللہ ہوگا لیکن بہت سے میں ہوگا اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن اگر فتح ملے گی تو دنیا میں بھی کیا ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ عزت ہوگی. کیا خیال ہے؟ مال غنیمت اس سے
ملک ترقی کرے گا, دنیاوی وسائل حاصل ہوں گے. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے, لیکن صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول لیول کم ہوگا, یہ چیز بھی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے روزہ رکھنے میں. چلو یار اسی بہانے تھوڑے باریک ہو جائیں گے, پتلے ہو جائیں گے, تو یہ جذبہ بھی ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس میں دنیا کیا ہو گئی ہے شامل. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ عمل ہے جس میں اللہ کی رضا یا آخرت غالب ہو, دنیا مغلوب ہو. ایک وہ عمل ہے جس میں دنیا غالب ہو, آخرت مغلوب ہو. اور ایک وہ عمل ہے جس میں دونوں کیا ہوں, برابر, 50-50. تو وہ عمل جس میں اصل آخرت ہے, دنیا مغلوب ہے, وہ عمل عند اللہ مقبول ہے. یعنی اس میں محض دنیا کی جو ریاکاری تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, دنیا شامل ہونے سے, دنیا کی نیت شامل ہونے سے پورا عمل مردود نہیں ہوگا. راجح قول یہ. اچھا اس میں بھی تین قول ہیں, پہلے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی ریا شامل ہو گئی یا دنیا شامل ہو گئی, ذرا سی بھی دنیا کی غرض شامل ہو گئی, تو پورا عمل کیا ہو جائے گا, باطل. یعنی آپ اگر مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی یہ آ گیا کہ مجھے چونکہ وظیفہ ملتا ہے اس لیے پڑھا رہا ہوں, یہ ذرا سا بھی ہے, تو اس سے پورا عمل کیا ہو گیا, جہاد میں آپ جا رہے ہو, آپ کی لڑائی کی نیت ہے, لیکن آپ نے مالی غنیمت تھوڑا سا بھی آ گیا تو پورا جہاد کا ثواب کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. یہ ایک قول ہے, لیکن یہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول نہیں ہے. ان حضرات کے دلائل وہ نصوص ہیں جن میں آتا ہے کہ جن میں عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی ترغیب ہے, جن میں ریاکاری کی مخالفت ہے کہ ریا کے ساتھ اللہ عمل کو مقبول نہیں کرتے. ان حضرات کے دلائل وہ نصوص ہیں جیسے جن میں آتا ہے نا, جو خالص اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے وہ مقبول ہے. مگر اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں قبولیت سے مراد اعلیٰ درجے کی قبولیت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو حرام کا ایک نوالا کھا لے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہاں قبول کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی مردود ہو جاتی ہے, بھائی فرض ادا ہوتا ہے, نماز کا ثواب ملتا ہے, لیکن جو ثواب ملنا چاہیے اس درجے کا ثواب نہیں ملتا. اس طرح سے تمام نصوص جمع ہو جاتی ہیں آپس میں, سمجھ رہے ہیں. دوسرا قول یہ ہے جو صحیح, دوسرا قول یہ ہے کہ عمل میں اگر تھوڑا سا بھی آخرت کی نیت ہوگی تو بھی وہ عمل, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ دوسرے کے مقابلے میں مبالغہ ہے, یعنی آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں لیکن تھوڑے سے بھی آخرت کی نیت ہوئی تو بھی عمل کا ثواب آپ کو ملے گا. تیسرا قول جو عادل ہے, جس سے تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے, وہ یہ قول ہے کہ اگر غالب آخرت ہے تو عمل مقبول ہے, لیکن اس کا ثواب تھوڑا سا دنیا کی غرض شامل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, کم. یعنی عمل مردود نہیں ہے. وہ آپ جہاد کر رہے ہو, اصل مقصد اللہ کی رضا ہے, لیکن مال غنیمت بھی گریوی میں آ گیا دل میں, تو جہاد کا پورا آپ کو ثواب ملے گا, مگر اتنا نہیں ملے گا جتنا اس آدمی کو ملتا ہے جس کی نیت میں ذرہ برابر بھی دنیا نہ ہو, اس کا ثواب اور زیادہ ہے. تو ثواب کے درجات ہیں, جتنی ریا شامل ہو, دنیا شامل ہوگی, اتنے ثواب میں کمی آتی چلی جائے. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ دنیا کی غرض زیادہ ہو گئی اور آخرت کیا ہو گئی, کم. تو اب ثواب کیا ہو گیا, ختم. اب گناہ شروع ہو جائے گا. گناہ کب شروع ہوگا, عبادت میں اگر ریا کر رہے ہو یا ایسی چیز کو شامل کر رہے ہو جو حرام ہے, ریاکاری تو حرام ہے نا. جہاد میں اگر آپ مال غنیمت کو شامل کر رہے ہو تو گناہ نہیں ہوگا اس سے, لیکن جہاد کا ثواب کیا ہو جائے گا, ختم. بشرطے کہ غنیمت کیا ہو, غنیمت کی غرض غالب ہو, اللہ کی رضا مغلوب. اور اگر ریا آ گئی ہے تو تھوڑی سی ریا آئی ہے تو پھر بھی مقبول ہے جہاد, لیکن ثواب کیا ہوگا, کم. اور اگر ریا غالب ہو گئی, غالب کیا ہے, ریا, تو ثواب
یعنی غلبے کا اعتبار ہوگا. جیسے حلال و حرام مال جب مکس ہوتا ہے تو غالب جو ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے نا. البتہ اگر دنیا ریا زیادہ ہے اور نیکی یعنی آخرت کی نیت کم ہے، اس میں آخرت کی غرض کم ہے، تو گناہ تو ہوگا مگر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا اس شخص کو ہوگا جو 100% دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے. یہ بہترین قول ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کہتے ہیں جو رائی کے برابر نیکی کرے گا میں اس کو بھی لاؤں گا، جو رائی کے برابر برائی کرے گا میں اس کو بھی لاؤں گا. اب اچھے عمل سے کسی کا مقصد اللہ کی رضا ہے لیکن تھوڑی سی اس میں ریا بھی شامل ہو گئی تو بھائی جتنی ریا شامل ہوئی ہے اتنا گناہ ہوگا نا. اور جو جتنا اخلاص تھا، جتنی نیت اچھی تھی، وہ ضائع کیوں ہوگی؟ اس سے مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تھوڑے سے گناہ پہ تو گناہ دے رہا ہے، اور جو اس کی نیت جو اچھی تھی، آخرت کے لیے نیت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی اجر نہیں مل رہا، تو یہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت لازم آئے گی. اور زیادہ تر لوگ دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اچھا کام اچھی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں دنیا بھی شامل ہوتی ہے، تو اس سے عمل مردود نہیں ہوتا. اس کی بہترین مثال قاری حضرات یا اساتذہ مشائخ جو مدرسوں میں وظیفہ لے کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نیت میں غالب اگر اللہ کی رضا ہے تو وظائف لینے سے یا وظیفے کی طرف توجہ جانے سے ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا. ہاں ایک استاذ ہے جو سرے سے وظیفہ لیتا ہی نہیں ہے اور ان کی نیت بھی نہیں ہے تو ان کا عمل وہ زیادہ مقبول ہوگا عند اللہ. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ وظیفہ لینا یا نہ لینا، اس میں یہ کہ اس کی نیت کیا ہے. بعض اساتذہ وظائف لیتے ہیں لیکن نیت پڑھانے سے یہ نہیں ہوتی، ان کو ملے نہ ملے انہوں نے پھر بھی تدریس کرنی ہے. لیتے اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اگر ہمارے جو مدارس میں اساتذہ مشائخ وظیفہ لینا بند کر دیں بہت سے حضرات، تو ان کے پاس کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، پھر ان کو درس و تدریس چھوڑنی پڑے گی. تو وہ اس لیے لے رہے ہوتے ہیں تاکہ قرآن و سنت کی تعلیم اور تدریس سے ان کا رشتہ جڑا رہے. تو ایسے لوگ اگر لے بھی رہے ہوں تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی یہ عمل آخرت کے لیے کر رہے تھے مگر ان میں دنیا کی غرض شامل ہو گئی، یعنی ابھی بھی دنیا کی غرض شامل نہیں ہوئی ہے کیونکہ مجبوری میں لے رہے ہیں. تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو باقاعدہ اس لیے پڑھا رہے ہوں کہ ہم پڑھا تو اللہ کے لیے رہے ہیں لیکن اس لیے بھی پڑھا رہے ہیں کہ ہمیں وظیفہ ملتا ہے. تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہو، اصل مقصد ہے اللہ کا فرض ادا کرنا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت بنانے کی نیت نہیں بھی ہوتی تو بھی آپ رکھتے، لیکن اس میں آپ کی نیت شامل ہو گئی کس کی؟ صحت بنانے. ڈاکٹر نے بھی ڈائٹنگ کا حکم دیا، آپ نے کہا چلو ایک تیر سے دو شکار، صحت بھی. تو اس نیت کی وجہ سے پورا روزہ آپ کا ثواب آپ کا ضائع نہیں ہوگا کیونکہ اصل یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کسی استاذ کو وظیفہ نہیں بھی ملے پھر بھی وہ کہتے ہیں میں پڑھاؤں گا پھر بھی لیکن لوں گا وظیفہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ جو قاری حضرات پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو وہ اصل اللہ ہی کے لیے. تو اس میں اگر ان کی نیت میں کھوٹ شامل ہو جائے تو اس کھوٹ کی وجہ سے پورا عمل ضائع نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بحث ہے چونکہ بہت سے لوگ وہمی ہیں، وہ پھر ان کو ریا کے وہم آتا رہتا ہے اور کہتے ہیں یار ہماری تو یہ بھی نیت ہے تو عمل ہی ضائع ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ صحابہ کرام کو جہاد میں ترغیب دیا کرتے تھے یہ کہہ کے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی کو قتل کیا تو سارا سامان جو اس کے پاس ہوگا یہ قاتل کا ہو جائے گا. تو صحابہ کو ایک موٹیویشن ملتی تھی، ہاں بھائی زبردست، آخرت تو مل ہی رہی ہے ساتھ میں غریبی میں دنیا بھی ملے گی. تو اس سے ان کا عمل ضائع نہیں ہو، اس سے موٹیویشن ملتی ہے. تو اسی طرح جو طلبہ کو انعامات دیے جاتے ہیں پڑھائی پہ کہ بھائی جو طالب علم پہلے نمبر سے پاس ہوگا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، تو ایک دم ایک موٹیویشن ملتی ہے نا. تو شیطان صوفی قسم کے طلبہ کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تو تیرے دل میں کس کی لالچ آ گئی؟ انعام کی لالچ. اب انعام کی لالچ میں پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا تو ہے نہیں. تو یہ شیطان کی طرف سے غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اصل تو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے. تو اس میں اگر انعام شامل ہو گیا تو اس کے شامل ہونے سے پورا عمل ضائع نہیں ہوگا کیونکہ بیسک وجہ کیا ہے؟
اللہ ہے, اللہ کے لیے پڑھنا ہے, تو ایک موٹیویشن مل رہی ہے اس سے, تو یہ جائز بھی ہے, اس کی شریعت میں ترغیب بھی ہے, نبی سے ثابت بھی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ بلکہ بعض لوگ اخلاص کے اس درجے پر ہوتے ہیں کہ وہ انعام حاصل کرنے کی کوشش بھی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی انعام برائے انعام بھی مقصد نہیں ہوتا. یعنی وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بڑوں کی طرف سے موٹیویشن ہے تو اس میں ان کا ہدیہ لینا, یہ جیسے اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ میں سے دودھ پیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, تو اپنا جھوٹا آپ نے, دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا تھا, بائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھے تھے, آپ چاہتے تھے حضرت ابو بکر کو پہلے پلائیں, لیکن آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ کیونکہ سنت ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا, دائیں والے صحابی سے, نوجوان تھے, کہ کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اپنا جھوٹا پہلے ابو بکر کو پلا دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لن اوثر علی, الفاظ پورے ذہن میں نہیں آ رہے, علی سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا, کہ میں نبی کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. اب دیکھو یہ دودھ تو ہے, ہر آدمی چاہتا ہے مجھے پہلے ملے, لیکن یہاں صحابی جو پہلے دودھ پینا چاہ رہے ہیں اس میں دنیاوی غرض مراد نہیں تھی, بلکہ نبی سے محبت کا اظہار, کہ نبی کا جھوٹا پینے کا موقع ملے میں کسی اور کو کیسے پرمیشن دے دوں بھائی. اب کوئی یہ کہے معاذ اللہ یہ دودھ کی ہوس ہے ان کے دل میں, ان سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی, تو یہ کمنٹ غلط ہوں گے. یہاں اپنی خواہش بھی پوری کی جا رہی ہے, تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو بعض اساتذہ جو ہمارے مشائخ میں گزرے ہیں, جو مدرسوں سے تنخواہیں وظائف لیتے تھے, ان کی ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر ہم یہ وظیفہ نہیں لیں گے تو ہمیں دین کا کام چھوڑنا پڑے گا, تو یہ لینا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, تاکہ ہم دل جمعی سے, تو یہ پھر یہ 100% اخلاص ہے. اور بعض کے دل میں لالچ آ سکتی ہے کہ یار تھوڑے پیسے ویسے روکڑا بھی مل جائے تو کیا جا رہا ہے, ان کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا غالب نیت کیا ہے. غالب نیت اگر اللہ کی رضا ہے, درمیان میں دنیا بھی آ رہی ہے, تو غالب کی وجہ سے عمل مقبول ہوگا. اور اگر دنیا غالب ہے, جیسے عموماً اکثر یونیورسٹیوں میں, سب کی بات نہیں ہے, اکثر یونیورسٹیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مذہبی اسکالر پڑھا رہے ہوتے ہیں, تنخواہ اصل مقصد ہوتی ہے اور دین کی خدمت ضمناً ہوتی ہے. تو اصل دیکھا جائے گا کہ اصل آپ کی نیت کیا ہے, اور یہ اللہ اور بندہ ہی جانتا ہے, عام آدمی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو بات؟ یہی مسئلہ سرٹیفکیٹ میں ہوتا ہے کہ ہمیں سند ملے گی, ہماری ایک ویلیو ہوگی, تو اس ویلیو میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک سند ہوگی, ویلیو ہوگی, تو ہم دین کا کام زیادہ کر سکیں گے, تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کی نیت یہ ویلیو ہوگی تو ذرا عزت بھی ہوگی, معاشرے میں پتہ لگے گا پڑھا لکھا آدمی ہے, تھوڑا سا کالر اوپر کر کے گھومیں گے, تو یہ دنیا شامل ہو رہی ہے اس میں. تو اب دیکھا جائے گا اصل نیت اگر یہی تھی تو یہ عمل آپ کا پڑھائی کا سارا مردود ہو گیا, اور اگر یہ ضمناً شامل ہوئی ہے تو اصل عمل عند اللہ مقبول ہے, مگر ثواب میں تھوڑی سی